آدمی بھی کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. یہ وہی بیماری ہے تل والوں. جیسے عصر حاضر کے بیماروں نے پہلے کہا نبی اللہ کا نور ہے، پھر خود نورانی بن گئے. یہ وہی بیماری ہے، پرانی بیماری ہے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین. آہستہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ دعا میں بھی نرمی، دعا میں تو گرمی ہونی چاہیے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جسمانی بیماروں کو بھی، روحانی بیماروں کو بھی، عمل کے بیماروں کو بھی اور فکر کے بیماروں کو بھی، عقیدے کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بیٹا بنائے، یہودیوں اور نصرانیوں نے بیٹا بنایا نبیوں کو اللہ کا. اتنا بھی نہ سوچا بدبختوں نے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ضروری ہے کبھی بیٹا باپ کا محتاج اور کبھی باپ بیٹے کا محتاج. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپن میں بیٹا باپ کا محتاج. ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں اس کے، یہاں باندھتی ہیں مائیں بچے کے، پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، نہ پانی پینے کے لیے جا سکتا ہے نہ کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ بس اتنی مہربانی کر سکتا ہے کہ رو سکتا ہے. جب پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گی تو پھر رونا شروع کر دے گا. ماں کی مرضی، رونے کا نوٹس لے یا نہ لے یہ اس کی مرضی. محتاج ہوا کہ نہیں کا محتاج. اور کبھی والدین بوڑھا ہو کر ضعیف ہو کر باپ بیٹے کا محتاج بن جاتا ہے. یہود و نصارا نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر فطرت کی نفی کر دی. وہ کسی کا محتاج تھا، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہوگا نہیں نا. تو معلوم ہوا نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے. اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تو محتاجی بھی ساتھ ہوتی. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. کوئی اور کیا مجبور کرے گا؟ اللہ کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتا، رسول بھی مجبور نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والا مجاہد، شرک کا مقابلہ کرنے والا مجاہد اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھتا ہے. کنعان کو قرآن پاک نے فرمایا نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اپنے بیٹے کو ماتل اور پانی کی ہلاکت خیز موجوں میں ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپیل کی، میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں ہونے دے گا. دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، تو اپنا وعدہ سچا کر، بچا میرے بیٹے کو. رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک
ان تکون من الجاہلین. میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ کنعان جو ہے تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا کردار نہیں اپنایا. انبیاء اور رسول کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے. اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال دیا. لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. پھر جس راز کا پتہ نہیں لب کھولنے کی اجازت نہیں. چپ رہیے. میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا. سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف، کیونکہ مشرک جو ہے، مشرک ٹل والوں، مشرک جو ہوتا ہے یہ گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. مشرک، جزاک اللہ، بھولو گے تو نہیں؟ بھول تو نہیں جائیں گے؟ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. گناہگار وہ ہے جس سے نماز میں کوتاہی ہو جائے، روزے میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو جائے، حج ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، یہ گناہگار ہوتا ہے. فرائض میں، واجبات میں، سنن میں کوتاہی ہو جائے تو وہ گناہگار ہے. لیکن جو اللہ کے حق میں بندوں کو شریک بنا لے، یہ کوتاہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غداری ہے. اور غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا غداروں کو. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے، زبان نہ ہلائیے. مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے میرے سامنے دامن نہ پھیلائیے. الہ العالمین، آخر میرا خون جو ہوا اسے ڈوبتا دیکھوں کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. روکتا ہوں مشرک بیٹے کی سفارش سے، اور اگر باز نہ آئے تو تیرے سر سے بھی نبوت کا تاج اتار کر تجھے بھی جاہلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. کتنی بڑی تنبیہ ہے ٹل والو، کتنی بڑی تنبیہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام لرز جاتے ہیں، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے معبود، پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے. ایک بیٹا نہیں، ایسے کئی بیٹے مارے جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا. اگر تو نے میری دستگیری نہ کی تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹل والو، نوح علیہ السلام نے منوا لی بات اللہ سے. اگر سمجھ میں آئی ہے کوئی بات تو بولو تو صحیح. اللہ سے بات منوا لی تو یہ قرآن کریم نے سمجھا دیا ہے ہمیں کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا.
اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. مانتا بھی ہے لیکن اپنی حکمت کے مطابق، مجبور ہو کر نہیں مانتا، اپنی حکمت کے مطابق مانتا. یہ آوازوں پر پابندی نہیں ہو سکتی سیکریٹری صاحب؟ بہت ستایا ہے آج انہوں نے. ہاں مانتا بھی ہے. کیوں روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ آئے تھے نا، روتے ہوئے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہوئے آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ماں نے مارا ہے. کس نے؟ ماں نے مارا. فرق دیکھا آپ نے؟ اس دور میں جوان بیٹے روتے ہوئے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمیں ماں نے مارا ہے، اور آج کل بوڑھی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ مجھے بیٹے نے مارا ہے. یہ فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خطا ہوئی تجھ سے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، تیری سچائی پر ایمان نہیں لائی، تیری رسالت پر ایمان نہیں لائی. میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں. میری ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی تجھے روکا ہے کہ وہاں نہ جایا کرو لیکن باز نہیں آتے. وہ تو باپ دادے کا دین چھڑا دیتا ہے، وہاں جانے والے تو سادی بن جاتے ہیں. سادی اس وقت کے مشرک اہل حق کو کیا کہتے تھے؟ سادی. اور آج کل کے بیمار کیا کہتے ہیں اہل حق کو؟ وہابی. اس وقت کے مشرک حق والوں کو کیا کہتے تھے؟ سادی. اور اس دور کے بیمار حق والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہاں وہاں جانے والے سادی بن جاتے ہیں. اور پھر کہنے لگی بیٹا آج فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، ہمیشہ کے لیے میرا در چھوڑنا پڑے گا یا ہمیشہ کے لیے محمد کا گھر چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو میں سے چن لو، میرا گھر یا رحمت عالم کا در. ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرا گھر نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم کا در تو نہیں چھوڑ سکتا. ماں غصے میں آئی، بالوں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا. کہنے لگی جب تک ان کا در نہ چھوٹے گا میرا دروازہ نہیں کھلے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں، رشد و ہدایت اور ایمان کا جو چراغ میرے دل و نگاہ میں روشن ہوا ہے، اللہ میری والدہ کے دل و نگاہ میں بھی ایمان کا چراغ روشن کر دے. میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم بی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ. الہ العالمین
میرے معبود ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے ابو ہریرہ کا دامن پکڑ کے پوچھا کیا بات ہے؟ تم تو کبھی تیز رفتاری سے چلے نہیں، آج دوڑتے ہو کیوں؟ ابو ہریرہ نے دوڑتے دوڑتے دامن چھڑایا، کہنے لگے مجھے مت روکو، میں ذرا جلدی جا کے گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی. ماں نے اندر سے آواز بلند کی، من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر مار کھانے کے لیے حاضر. تیرا بیٹا آیا ہے. ماں نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹھہریے، میں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ رحمت عالم کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. آواز میں کفر کی سختی نہیں تھی، ایمان کی لذت تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے ہیں. پوچھا دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی بیٹا کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا میں کتنی بد نصیب ہوں، میرا بیٹا تو آقا کے قدموں میں پہنچ چکا ہے، میں بڑھاپے میں بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں. تو میں نے اپنے ضمیر کے تقاضے پر غسل کر لیا، اپنے جسم کو تو پانی سے صاف کر بیٹھی ہوں. اب رسول کے قدموں میں لے جا تاکہ میرے دل کو تیرا آقا توحید کے آب حیات سے صاف کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر ابو ہریرہ اپنی بوڑھی ماں کو لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں ہے، اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر اپنے حال کو سنوارنے کے لیے اور مستقبل کا عزم لے کر حاضر ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھائے اور ابو ہریرہ کی ماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی. میں نے یہ دو واقعے آپ کو اس لیے عرض کیے، ایک قرآن سے ایک حدیث سے. وہاں نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے. اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی مشرکہ ماں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ نہ مانے تو پیغمبر کو تنبیہ کر دیتا ہے اور مان لے تو ماننے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے. لہذا وہ بات نہیں معبود ہے، وہ بات رہنمائی میسر کرنے کے قابل نہ رہی. انجیل بھی فکر انسانی کو صحیح رہنمائی پیش کرنے کے قابل نہ رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے. انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن
الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود برحق، عالم غیب ہے، عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے وما یکون ہے. کون؟ علام الغیوب کون ہے؟ تلوالو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عالم غیب کون ہے؟ قدوس کون ہے؟ ہی پہ زور دیجئے، ہی پہ ذرا زور ضرب لگائیے تلوالو، تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچے. ہوائیں لے جائیں، ہوائیں لے جائیں. ہاں ادھر اٹک کے پل کے پار بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی، تمہاری آواز سے تو بس کا ہارن بھی تیز ہے. اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے اور اس کے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس کے پیارے بھی ہر جگہ موجود ہیں. یہ جو بھی کے بیمار ہیں نہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. بس آپ صرف اتنی مہربانی کیجئے تل والوں کہ ہی پہ ایمان کی قوت سے ضرب لگائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ پھر کوشش کرتا ہوں. مجھے بڑی ٹھنڈی قوم ملی ہے. لوگ قصے کہانیوں پر اور من گھڑت ٹوٹکوں پہ مست ہو جاتے ہیں، اور میں قرآن پہ بھی اپنی قوم کو گرمانا چاہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی اللہ. یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے، قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے ایاک نعبد. خبر بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نہیں بھی نہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی یا بھی، تو بس یہی کہلوا رہا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی ہے سیرت سرور کائنات. میرے آقا نے یہی آواز بلند کی تھی فاران کی چوٹیوں سے. ہاں یہی پیغام پہنچایا تھا غزوہ بدر میں مقام احد پر. ساری مصیبتیں اٹھائیں، سارے صدمے برداشت کیے اللہ کی توحید کے لیے.
منوایا پوری انسانیت سے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا، چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس کی بائیں پسلی میں ذرا ضرب لگائیے اور اس سے بھی کہلوائیے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، جزاک اللہ، ہر جگہ موجود۔ یہ بھی بتا دوں، یہ جو کیسٹ بن رہی ہے نا اس وقت، یہ امارات میں جائے گی۔ ابھی مجھے کچھ دوست کان میں کہہ رہے تھے، وہ جو ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں انہیں یہ کیسٹیں پہنچیں گی تو وہ اندازہ کریں گے کہ شاہ صاحب جو ٹل میں گئے تو ٹل والوں نے کتنا شور مچایا تھا، ٹل جو گئے تو ہی کی ضربیں کتنی لگی، کمزور تھی یا طاقتور تھی؟ ہاں تو سوچ سمجھ کے لگاؤ ذرا ہی کی ضرب۔ سیرت یہی ہے میرے آقا کی، لڈو نہیں کھائے صحابہ نے، یہ جلیبیاں جو کھلاتے ہیں پنجاب والے، مولانا کتنی پیاری قوم ہے، میلاد کے نام پر جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں، میلاد کے نام پر جلیبیاں، مٹھائی، حلوائی کی دکان خالی، میلاد کے نام پر جلیبیاں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ پیدا نہیں ہوا، تم ہی عجیب ہو۔ جلیبیاں کھانے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے، کمکمے جلائے جاتے ہیں، حلوے کھائے جاتے ہیں، اور ادھر کہا جاتا ہے نبی پیدا نہیں ہوا، تو پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ سیرت اصل میں یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم کی تھی، مگر کس نے؟ آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ اپنا محاذ سنبھالیں۔ یہ میرا خیال میں 36 مرتبہ کہہ رہا ہوں اپنے سیکریٹری کو، وہ بھی میری تقریر سنتے ہیں۔ کیوں؟ کانفرنس سے کرانا کوئی آسان ہے؟ ہاں، حضور کی ولادت باسعادت پر مٹھائی تقسیم ہوئی تھی یار، ہوئی تھی، چراغ بھی جلے تھے، مٹھائی بھی تقسیم ہوئی تھی، لیکن وہ مٹھائی تقسیم کرنے والا خان بہادر ابو لہب تھا، مسٹر سر خان بہادر ابو لہب، اس نے مٹھائی تقسیم کی تھی اور چراغ جلائے تھے۔ صدیق اکبر نے مٹھائی نہیں تقسیم کی، فاروق اعظم نے مٹھائی تقسیم نہیں کی، عثمان ذوالنورین نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور چراغ نہیں جلائے، علی المرتضیٰ نے مٹھائیاں نہیں کھائی اور چراغ نہیں جلائے، بلکہ حضور کی سیرت یوں منائی کہ رسول کے راستے پر پتھر کھائے اور اس کی توحید کے نغمے الاتے۔ تو تم مٹھائی کھانے والوں میں سے ہو یا حضور کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں سے ہو؟ ہاں، تو اس لیے پھر کہو میرے ساتھ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ضرب لگانی ہے، ضرب، اللہ ہی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا، ٹل والو اللہ ہی یا اللہ بھی، کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔
نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں بولو؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ آدم پہ آزمائش آئی، آدم نے کس سے مانگا؟ نوح پہ آزمائش آئی، نوح نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ ابراہیم پہ مشکل آئی، ابراہیم نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ قادر سے مانگا یا عبد القادر سے مانگا؟ رحمان سے مانگا یا عبد الرحمان سے مانگا؟ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ صحابہ کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ یا خود علی مشکل کشا؟ عجم بیمار ہو گیا، عجم بیمار ہو گیا، دین عربی میں نقب لگا لی، نقب لگا لی دین عربی میں۔ عرب کے قائد نے کہا تھا مشکل کشا اللہ ہی، اور اجمیوں نے کہا اللہ بھی، علی بھی، اللہ بھی، علی بھی، ولی بھی، وہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا۔ لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، قرآن 1400 سال سے علاج کر رہا ہے انسان، محمد عربی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ حاجت روا کون؟ اللہ ہی۔ کار ساز کون؟ اللہ ہی۔ عزت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر مقام پر ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بیڑے پار کرنے والا کون؟ معاف کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ چل والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بڑے بڑے سائز کی قبریں بنا رکھی ہیں۔ انڈیا میں گیا میں، وہاں پر ایک بزرگ کی قبر مجھے دوستوں نے دکھائی، 70 گز لمبی، 70 گز، صوبہ گجرات میں، یہ سورت کے قریب۔ میں نے کہا بھئی یہ 70 گز کیوں لمبی ہے؟ کیا حضرت صاحب 60 گز تھے؟ یہ جو مدفون ہیں اس میں، جو حضرت دفن ہیں، جن کی قبر 70 گز ہے، ان کو 60 گز تو ہونا چاہیے، تو کیا حضرت کی قد 60 گز تھی؟ مجاور جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا نہیں، یہ حضرت کی قد جو تھی، ہائٹ جو تھی، وہ تو نارمل تھی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر تم نے یہ 70 گز لمبی قبر کیوں بنائی؟ میرے کان میں کہا لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے۔ لاؤڈ اسپیکر ہی ایسا ہے، کیا کروں میں؟ بہت، اب دیکھو شور دیکھو، یہاں سے آپ چیخیں گے، وہاں سے وہ چیخیں گے، بات تو بگڑے گی۔ میں نے تو کہا ہے کہ 15-20 نوجوانوں کو آئندہ کے لیے حکم دیتا ہوں، آئندہ کے لیے نوجوان سپاہ فاروق اعظم کی ایک یہاں پر تنظیم بنائیے، کیا نام ہے اس کا؟ سپاہ فاروق اعظم۔ جیسے پشاور میں ہے، جیسے کوہاٹ میں ہے، جس طرح اللہ کے فضل سے صدہ قرآن ایجنسی میں نوجوانوں کو منظم کیا ہم نے، فاروق اعظم کا نام جو ہے، ابلیس کی ماں مر جاتی ہے اس کے نام سے، شیطان کی ماں مرتی ہے فاروق اعظم کے نام سے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن ابلیس اور عمر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو نوجوان جو ہیں وہ منظم ہو جائیں, سپاہی فاروق اعظم بنائیں, اپنا ایک سالار بنا لیں, کنوینر بنا لیں, وہ ان کو گائیڈ کریں. آئندہ کانفرنسوں کے موقع پر ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے, انڈا نہیں ڈنڈا. کیا کہا میں نے؟ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے. اور چپ کرانے کے لیے خود نہ بولے چپ شاہ چپ شاہ چپ, اس کو کہو تم کیوں نہیں چپ ہوتے. چپ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا آہستہ سے یہاں لگائیں, مارے نہیں, یوں لگائیں. ڈنڈا ہے کسی کے پاس؟ واقعہ نہیں, واقعہ نام راکا, اچھا راکا ذرا یہ دیکھیے یوں لگائیے. جب یوں آپ, یہ مجھ سے زور سے لگ گیا, آہستہ یوں یوں لگائیں گے آپ تو وہ دیکھے گا نا, پھر آپ کہیں. یہ ہے چپ کرانے کا طریقہ. اور جب آپ خود بولیں گے تو پھر تو بات چلی جائے گی آگے. 15-20 نوجوان کھڑے رہیں, جلسے کا انتظام سنبھالا کریں آئندہ کے لیے, یاد رکھیں گے نا آپ انشاءاللہ. سپاہی فاروق اعظم تشکیل پا جائے ذرا جلدی سے. تو دیکھو اب اس کو دیکھو خود بولتا ہے, خود نہ بولیں, اشارہ کریں کہ چپ رہو. ڈنڈا دکھاؤ نظر, یہ ان کو پہنچاؤ ڈنڈا. اس سے کون ڈرتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں ڈرتا. یہ ڈنڈا ہاں, بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون, تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے, باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. 4 لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں, چادریں چڑھا رکھی ہیں, جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ دروازہ دکھایا. اس دروازے سے ہر وقت صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. یہ ہے ڈنڈے کے اثرات. اب بھی آپ نہیں مانتے. مجاہد کا تو زیور ہے بھائی, بندوق. جب آپ کے میں پارا چنار گیا, سدا گیا دوستوں کے ہاتھوں میں, وہ دیکھی نا میں نے, میرا جی چاہا کہ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے یہیں آ بیٹھوں. یقین کیجیے مولانا, کوئی کیجیے کوشش, میرے لیے چھوٹی سی جھونپڑی بنائیے یہاں کسی پہاڑ کے دامن میں, بس یہیں بیٹھیں گے, تیاری کر کے انشاءاللہ پھر امریکی سامراج پہ اور روسی سامراج پہ حملہ کریں گے یہیں سے. چھوٹی سی جھونپڑی میرے لیے نہیں بن سکتی تم سے, تو بناؤ نا. کیا عرض کر رہا تھا, یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے, کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. فرمایا باز آ صد بار اگر توبہ شکستی باز او خطا کار, اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے, نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, جبین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ, ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ, میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون, تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون. ہی پہ زور دو نا ذرا, شیدائی ہو کہ حلوائی ہو,
تو پھر شدائی ہو تو ہی پہ زور دو. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہر کسی کی ہر مقام پر مدد کرنے والا کون؟ الیاسی لشکر سلامت رہے. مولانا محمد الیاس کا تبلیغی لشکر سلامت رہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے. ایک لفظ چھوٹ رہا ہے بیچ میں. غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا. کچھ میں تو بڑی معنویت. سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے سوا باقی جتنی طاقتیں ہیں ساری جمع ہو جائیں. سارے پیر، سارے فقیر، سارے حکام، ساری کائنات جمع ہو جائے. قرآن کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی وہ لفظ کن سے کائنات سجاتا ہے. وہ لفظ کن سے کائنات بناتا ہے. کن کہتا ہے تو آسمان سج گیا. کن کہا تو زمین بچھ گئی. کن کہا تو ستارے چمکنے لگے. کن کہا تو گلشن مہکنے لگے. کن کہا تو سبزے لہکنے لگے. کن کہا تو ندیوں کو بہاؤ مل گیا. کن کہا تو شاخوں کو جھکاؤ مل گیا. کن کہا تو طوفانوں کو جوش مل گیا. کن کہا تو سمندروں کو خروش مل گیا. کن کہا تو راتوں کو اندھیرا مل گیا. صبح کو سویرا مل گیا. پہاڑوں کو متانت مل گئی. مویشی مختلف اقسام میں آ گئے. پرندے مختلف بولیوں میں چہکنے لگے. نظام صبح و شام منظم ہو گیا. وہ لفظ کن سے کائنات سجاتا ہے اور باقی سب جمع ہو جائے. ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایک مکھی. تو سب کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ حاجت روائی کرنے والا کون؟ سب کے بیڑے پار اتارنے والا کون؟ یا اللہ ہی. سیاہ جانور سے، بدبو گوبر سے، بدبو والی گوبر سے، سیاہ جانور سے، سرخ خون سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. قرآن کہتا ہے دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لینا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ. لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ انشاءاللہ جب تک ولی اللہ لشکر کے سپاہی زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ یہ لشکر رہے گا، ولی اللہ کا لشکر رہے گا. شیخ الہند کے سپاہی انشاءاللہ اس ملک میں تعمیر فکر و نظر کریں گے، فکر و عمل کی تعمیر کریں گے. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے اور سنتوں میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، سنتوں میں
محمود کے رضاکار ہیں. انشاءاللہ اسلام کے خلاف جو بھی فتنہ سر اٹھائے گا ہم اس کا سر کچلنے کی ہمت رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. نہیں چلنے دیں گے اسلام کے خلاف فتنوں کو. پابندیاں لگاتے ہو مجھ کو. ہاں رات میں ٹیکس لے پہنچا, پابندی کے کاغذات پہلے پہنچے ہوتے. کبھی میں آگے پابندی پیچھے, کبھی پابندی آگے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب پیچھے, تعاقب جاری, کبھی وہ آگے کبھی میں آگے, لیکن پابندیاں مجھ پر. فلم سٹارز پر نہیں, فلمی اداکاروں کے لیے وی آئی پیز کا اعزاز, تبلا سرنگی بجانے والوں کے لیے کریڈٹ اور تمغے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک آغا خان ہے بین الاقوامی گمراہ, انٹرنیشنل زانی, بین الاقوامی بدماش. اس کے لیے حجہ, دین اور گلگت کا علاقہ مخصوص کیا جا رہا ہے. وہ امریکہ کی فری ایڈ کو وہاں کی آبادی میں مفت تقسیم کر کے اپنے فاؤنڈیشن کو مستحکم کرتے ہوئے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, لوگوں کو آگاہانی فتنے میں مبتلا کر رہا ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہم نے چترال میں کانفرنس رکھ کر 3 روزہ کانفرنس میں ہم نے اس فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں کی آبادی کو متنبع کیا ہے کہ جان دے دو لیکن لالچ میں ایمان کا سودا نہ ہونے پائے. انشاءاللہ ہم قادیانیت کا تعاقب بھی جب تک زندہ ہیں جاری رکھیں گے. تمہاری پابندیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. میں نے ان کی پابندی کو آپ کی دعا سے ٹھکانے لگایا. جو دوست لینے کے لیے گئے ہوئے تھے, کیا نام, ہمارا نوی جان صاحب جو لینے گئے تھے گواہ ہیں. ہم نے ان کی پابندی کے خلاف اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تقریر کی. پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے میرا داخلہ بند. کیوں؟ پچھلی پابندی ابھی ختم ہوئی, 2 دن گزرے کہ یہ پابندی آ گئی. اس سے پہلی پابندی ختم ہوئی تھی, 1 دن کے بعد دوسری لگ گئی تھی. پابندی پہ پابندی, پابندی پہ پابندی. قادیانیوں کو چھٹی, آغا خانی کو چھٹی, بدعتیوں کو چھٹی, رافضیوں کو چھٹی, اور ہم پر پابندی. چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پہ پابندی. چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر لٹ جائے گا. چوکیدار کو اگر آپ باندھ دیں اور چوروں کو کھول دیں تو گھر لٹ جائے گا یا بچ جائے گا؟ وہ بابا شادی کا لطیفہ سنایا میں نے آپ کو. ایک بستی سے گزر رہے تھے, کتے پیچھے لگے. کتے جو پیچھے لگے تو آدمی دیکھتا نہیں ادھر ادھر, کوئی لکڑی, کوئی ڈنڈا, کوئی پتھر, تاکہ کتوں کو ماروں. یوں دیکھا تو ایک پتھر ہاتھ آیا, اس کو اٹھایا تو وہ پتھر نیچے زمین میں دھسا ہوا تھا. بہت بڑا پتھر تھا, زمین میں دھسا ہوا, اس کا چھوٹا سا حصہ نکلا ہوا تھا. اب اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھ نہیں آیا. فرمانے لگے ایچے عجب مردمانن, ایچے عجب مردمانن سگارا کشادن و سنگھارا بستن. اس بستی کے لوگ بھی عجیب ہیں. کتوں کو چھوڑ دیا, پتھروں کو باندھ دیا. جو باندھنے کی چیز تھی اسے چھوڑ دیا, اور جو چھوڑنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا. فتنوں کو چھوڑ دیا اور فتنوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو باندھ دیا. لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان بندشوں اور ان رکاوٹوں کو نہیں مانتے. نہیں مانتے ہم ان رکاوٹوں کو. میں دنیا کے 23 ممالک میں جا چکا ہوں. عیسائی ممالک بھی ہیں, لادین ممالک بھی ہیں, انڈیا بھی ہے, یورپین ممالک بھی ہیں, افریقن 23 ملکوں میں گیا ہوں. آج تک مجھ پہ کسی ملک میں پابندی نہیں لگی. لیکن یہاں آگے پابندی, پیچھے پابندی, دائیں پابندی, بائیں پابندی, شرقن پابندی, غربن پابندی, صبح پابندی, شام پابندی,
فضل و کرم سے پشاور والوں نے پابندی لگائی تھی، ہم نے اس کو نہیں مانا. ہم پہنچتے ہیں اور اپنی آواز اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا. اور میں نے راولپنڈی کے دوستوں کو کہہ دیا ہے آج کہ ریٹ پٹیشن کے لیے تیاری کرو. ہم پابندی لگانے والی انتظامیہ کو ہائی کورٹ میں بلائیں گے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں ان کو سمجھاؤں گا کہ تم مجھ پہ کیوں پابندی لگاتے ہو. فتنوں کے خلاف جہاد جاری رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ دشمنان صحابہ کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے جو اصحاب رسول کو گالیاں دیں. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے یا ان کا تعاقب ہونا چاہیے؟ نہیں دیتا ہوں، میری مرضی. ہاں حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے بات کرنی اور میں نے کہا تھا تھکا ہوا ہوں. یہاں پہنچتے پہنچتے میں نے اندازہ کیا ہے تقریباً 600 میل فاصلہ ہم نے روڈ سے کیا کار سے 600 میل. تو میں نے کہا دعا کریں، اتنی دیر تو نہیں بول سکتا. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، اب میں نہیں مانتا، نہیں دیتا، وضو کرنے کا موقع نہیں دیتا. پہلے آپ نے کہا تھا اور میں نے معذرت کی تھی کہ تھکا ہوا ہوں. اب آپ فرماتے ہیں کہ وقت ہو گیا، میں نہیں مانتا. یہ میری برادری ہے، میں ان سے کچھ درد دل کہوں گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری ملاقات ہو. کیوں بھائی، ہے کوئی بھروسہ؟ یہ زندگی کی شاید آخری ملاقات ہو. اگلی ملاقات ہونے تک پتہ نہیں آپ میں سے کون زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. تو یہ تو اس کو معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا. تو میں اپنے درد دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والوں، ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ آئی ہے، ایک ہفتہ ہوا، لاہور کے ایک خبیث نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے صدیق عمر عثمان پر کھلی گالیاں لکھی ہیں، کھلی گالیاں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ کے بجائے فاحشہ لکھا. آپ سمجھے معلوم؟ اور فاروق اعظم کے لیے جو اس نے الفاظ لکھے ہیں وہ میں دوہرا نہیں سکتا، گالیاں دی ہیں اس نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ملک و ملت کے وفادار ہیں صحابہ کو گالیاں دینے والے یا ملک و ملت کے غدار ہیں؟ یہ ملک و ملت کے غدار ہیں اور ان کا تعاقب ہم جاری رکھیں گے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ. کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس پر. صرف ایک صورت ہے سمجھوتے کی اور وہ یہ کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ اہل بیت الزام میں سے اگر کسی کردار کے خلاف کوئی سنی بدزبانی کرے اسے گولی سے اڑا دیا جائے. وہ بھی ہمیں لکھ کے دے کہ اگر ان میں سے کوئی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرے تو اسے بھی گولی سے اڑا دیا جائے. صرف یہی ایک صورت ہے اتحاد. میں اس مشن پر اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں. آپ میرا ساتھ ہیں اس جہاد میں، آپ میرے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں یا تماشائی ہیں؟ میں اگر کبھی آپ کو بلاؤں جی ہم اسلام آباد جا کے واپس نہیں آئیں گے جناب. جب میں نے آپ کو بلایا نا اسلام آباد کے لیے پھر وہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس وقت اٹھیں گے جب بات منوائیں گے. جب تک بات نہیں منوائیں گے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں خود نہ پہنچ سکوں، اپنا کوئی نمائندہ بھیجوں گا آپ کے پاس جو آپ کو یہ وعدہ یاد دلائے گا کہ آپ تشریف لائیے. صحابہ کی عزت کا پرچم لہراتے ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت کے گیت گاتے ہوئے، اپنی جامع ہتھیلی پہ رکھ کے آپ پہنچیں گے کہ نہیں؟ جو پہنچیں گے ذرا ہاتھ بلند کریں، رسمن نہیں. تکبیر تکبیر
جزاکم اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, بہت دعا گو ہو. اللہ آپ کو بہت ساری عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو کام کی زندگی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں, حشر میں حضور آپ کو مسکراتے ہوئے اپنا کہہ کر قریب بلا لے.